أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جو پہلی آیات ہے وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ناٹ اونلی نماز لیکن ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں رب۔ جب ہم کہتے ہیں رب تو آٹومیٹیکلی ہم جو ہے وہ عبد ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلیو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے بندے ہو گئے، سلیو ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ آپ کی مرضی ختم ہو گئی، مطلب آپ لوگوں کی جو مرضی ہے، جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ماسٹر ہے، ہمارا کوئی رب ہے، تو آپ لوگوں کی جو مرضی ہے، ہماری جو مرضی ہے، ہماری جو وش ہے، ول ہے، وہ اکارڈنگ ٹو آور ماسٹر ہمارے رب کی مرضی سے جڑی ہوئی ہے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ تو رب کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا اگر انگلش میں لکھیں تو انگلش میں دیکھیں تو ماسٹر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو رب کا مطلب ہے المنعم، المنعم والمربی والقیم والسید۔ المنعم کا مطلب کہ گفٹس جو ہے وہ دینے والا، مطلب بار بار، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کوئی چیز مل گئی بس نہیں، بار بار دینے والا اور کنٹینیوس آپ کو دینے والا، اس کو کہتے ہیں المنعم۔ اس کو والمربی، مربی کا مطلب جو چیز کنٹینیوسلی، کانسٹنٹلی، مستقل جو ہے وہ گرو کرے، اس کو کہتے ہیں مربی و مربی۔ تو جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیوسلی، کانسٹنٹلی آپ کو جو ہے وہ گرو کرتا ہے، جو بھی چیز آپ کے حق میں ہے اس کے حساب سے آپ کو اللہ عز و جل گرو کرتا ہے، اور آپ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی پاسٹ والی زندگی میں جائیں گے، اگر آپ ماضی میں دیکھیں گے تو کتنے کتنے جو پرابلمس آپ کی زندگی میں آئے تھے، بڑے بڑے پرابلمس، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح آپ سے دور کیے۔ اگر آپ تھوڑا بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پرابلمس ہیں یہ میرے کس طرح آئے میری زندگی میں اور کیسے سالو ہو گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے، کنٹینیوس اللہ عز و جل مربی ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ اور وہ قیم، رب کا اور مطلب ہے قیم۔ اگر آپ کو گروتھ تو مل گئی، اگر آپ کو جو ہے وہ گفٹ مل گیا، لیکن اگر کانسٹنٹ چیز نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ چیز فاؤنڈیشن، وہ پلیس اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ کس چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس حد تک نہیں جانے دیتا جس حد تک کہ آپ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے کہ میں کسی کو اس کی زیادہ وسعت سے کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ جو بھی کسی کے اوپر تکلیف آتی ہے، اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اس سے بیان اللہ عز و جل کسی بھی بندے کو تکلیف نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کو اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، یا ان کی اپنی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آزمائش اگر کسی اور جو اس کو دیکھتا ہے یا سوچتا ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا یا میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، جو آزمائشیں اس بندے کی چل رہی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کی آزمائش الگ الگ طریقے سے رکھی ہوئی ہے، اور ہر بندے کو اللہ عز و جل نے کیپیسٹی دی ہے اس آزمائش کو گزرنے کی۔ اس کے بعد ہے رب کی معنی والسید، المنعم والمربی والقیم والسید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ the one who in charge، جو آپ لوگوں کا انچارج ہے، جس کے پاس آپ لوگوں کی اتھارٹی ہے، جو ہر چیز کو چلاتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں رب العالمین، جب آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماسٹر مانتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ مرضی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ماسٹر ہے، ہمارا جو رب ہے، وہ بہت الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ صرف محبت نہیں، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جس کا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو زیادہ نماز پڑھتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے،
تو یہ آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ جو بھی اللہ عز و جل کے پیارے بندے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرافٹس، انبیاء علیہ السلام، ایون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو اسٹوریز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن میں، ان کی جو آزمائشیں ہیں وہ بہت بڑی آزمائشیں تھیں. جو اللہ کے پیارے بندے تھے ان کی آزمائشیں بہت بڑی ہیں، کیونکہ ان کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے. تو اس لیے یہ چیز سوچنا کہ میرے اوپر کوئی پریشانی ہے اور وہ کنٹینیوس چلتی رہے گی، ایک پریشانی دور ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے اور میں کبھی پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے میرے ساتھ پرابلم چل رہا ہے تو یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا کہ پرابلمس آتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی پرابلمس آتے ہیں، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو بدلتا رہتا ہے. تو جب آپ کو یہ چیز پتہ ہو کہ آپ کو تکلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں دے گا، تو ہر وقت آپ کو یہ چیز، زیادہ تر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے سب سے پہلے اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کچھ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور قرآن پڑھتا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی عبادت کم ہو جاتی ہے. اور ہونا اصل میں اپوزٹ چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی بندے کو کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے، کہ جیسے اس کے دل اسٹرانگ ہو، اس کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کہ وہ اس تکلیف سے دور ہو سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش سے دور رکھے، اور بہت سی اچھی جو ہے یہ اچھی راتیں چل رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن